ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ریڈ لائن لائیو۔ آج ہم 3 موضوعات کو اپنی بحث کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہم رانا ثناء اللہ خان سے بات کریں گے جو تحریک لبیک پاکستان کا فیض آباد پر دھرنا ختم کروانے کی کوششوں کے لیے اب رواں دواں ہو رہے ہیں۔ رانا صاحب فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں گے کہ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب کابینہ کے فیصلوں کی تعمیل کریں گے اور پارٹی نے نون لیگ کی طرف سے جو بھی فیصلے آئیں گے ان کی حکومت کے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ فیصلے اگر پاکستان تحریک انصاف کو پابندی پر منتج ہوتے ہیں تو یہ بھی فیصلہ پیپلز پارٹی کو قبول ہوگا یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس سردار سلیم حیدر خان موجود ہوں گے جو گورنر پنجاب ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ فچ نے جو کریڈٹ ریٹنگ کمپنی ہے، دنیا میں 3 بڑی کریڈٹ ریٹنگ کمپنی ہے، اس میں سے ایک نے پاکستان کے سیاسی ماحول کے اوپر بات کی ہے اور اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ 18 مہینے کے بعد اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی۔ بارز کی طرف سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ امکان بھی موجود ہے۔ تو سردار لطیف کھوسہ ہمارے پاس موجود ہوں گے تحریک انصاف کی طرف سے، اور ایک اور موضوع بھی بیچ میں ہم نے لانا ہے بڑا اہم۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے تیز رفتار ملک ہے۔ سن 2050 کے اندر ہماری آبادی دگنی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو اب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں اور ہمارے پاس سہولیات کم ہیں تو ذرا اگلی نسل کے حالات دیکھیے گا۔ اس کے اوپر ہم چیف اسٹیٹیشین ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ان سے بات کریں گے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اب ذمہ داری کیا سونپی گئی ہے اس دھرنے کے حوالے سے؟ جی اس بارے میں کیونکہ یہ دھرنا جو ہے یہ جن دنوں میں شروع ہوا تو ان دنوں میں محرم و حرام کے ایام چل رہے تھے اور انتظامیہ کی بھی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی بھی ساری توجہ اس طرف تھی، تو اس لیے پھر پہلے تو اس پہ بات نہیں ہو سکی۔ آج جو ہے وہ ہم نے ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے ان کو انگیج کیا ہے، آج ان کے ساتھ بات کی ہے، تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ ساری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی بہت کوئی آؤٹ آف دی وے ہو۔ آلموسٹ وہی موقف ہے جو آلریڈی اس سے پہلے پاکستان کا موقف ہے، حکومت کا موقف ہے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کا اختتام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ رانا صاحب ظاہر ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور مجے ہوئے سیاستدان ہیں، پنجاب کا لاء منسٹر بھی آپ رہ چکے ہیں، آپ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس وقت آپ مشیر ہیں برائے سیاسی و عوامی امور۔ تو عوامی امور کے حوالے سے تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ کا لنک ہے اور آپ کا تجربہ بھی بروئے کار آئے گا تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن یہ کام تو انٹیریئر منسٹر کا ہے، یہ کام تو دوسرے منسٹرز کا ہونا چاہیے جن کے پاس باقاعدہ منسٹریاں ہیں۔ آپ کے پاس تو کوئی باقاعدہ منسٹری نہیں ہے، آپ تو مشیر ہیں، تو یہ ذمہ داری آپ کو کیوں سونپی گئی، دوسروں نے کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جو تمام اختیارات بھی اور ذمہ داری بھی اور کیبنٹ اور آن دی ہیڈ آف دیٹ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، تو پرائم منسٹر جسے بھی چاہیں انہوں نے اگر مجھے یہ کہا کہ جی آپ ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر وہی جذبات رکھتی ہے جو کہ ان کے جذبات ہیں، اور ہم ہر طرح سے فلسطین کے مسئلے کو فوکس کرنے اور اس میں جو بھی رول ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ادا کرنا بنتا ہے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ آن دی بہاف آف دی پرائم منسٹر میں نے آج ان کے ساتھ بات کی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یقین دلایا ہے۔ وہ تو زبردست بات ہے جی، وہ اگر براہ راست وزیر اعظم اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور انہوں نے ایک اپنے رائٹ ہینڈ مین کو سونپی یہ بات، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کے اوپر حیران ہوں کہ پاکستان کا دارالخلافہ، پاکستان کا دوسرا سب سے اہم شہر طاقت کے اعتبار سے راولپنڈی، دونوں کے
سنگم کے اوپر یہ دھرنا، اور یہ پہلا دھرنا نہیں ہے، آپ نے خود دھرنے یہ بھگتے ہوئے ہیں، اس کے نتائج بھی آپ نے بھگتے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ہم نے سارے اسلام آباد کی ٹریفک کو ڈسرپٹ کیا، لوگوں نوکریوں پر نہیں آ پائے، نقل و حرکت کے اندر پابندی، میں نے ہوٹل سے چیک کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 30 سے 40% بکنگز ہماری کینسل ہو گئیں، بیچ میں سے 25% فارنرز تھے، یعنی اتنا بڑا ہنگامہ اور اتنے عرصے تک یہ چل رہا ہے، تو آپ کو پہلے ہی نومینیٹ کر دیتے رانا صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ یہ پہلے ہی انگیج ان کو کیا چاہیے تھا، لیکن اس کی میں نے ایک وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی بھی ہے، لیکن طلعت صاحب یہ بدقسمتی ہے، اب یہ کوئی معاملہ کوئی یہ کل کی بات تو نہیں ہے نا، یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ان چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ فروغ بھی ملتا رہا ہے، اور بالآخر اب ہم ایسی صورتحال میں موجود ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ بالکل سر چڑھ کے بول رہے ہیں، تو بہرحال اب ان کو فیس کرنا اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار تو نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے فلسطین کا معاملہ ہو اور ناموس رسالت کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا معاملہ ہو، یہ جتنے معاملات ہیں اس کے اوپر تمام مسلمانوں کے دل جو ہے نا اکٹھے دھڑکتے ہیں، اور ہر جماعت کا حق ہے کہ اس کا اظہار کرے، لیکن اسی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے، چیف جسٹس کی ججمنٹ بھی موجود ہے، واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ رستوں کو کھلا رکھنا جو ہے حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، تو یہ ڈیلے جو ہے یہ صرف پبلک انکنوینئنس یا برا امیج نہیں ہے، بنیادی طور پر کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن بھی ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات جو ہے یہ درست ہے، اور حکومت اپنے طور پہ یہ پوری کوشش کر رہی ہے، ہماری تو آج ہی یہ کوشش تھی، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ساری بات سنی اور ان کے جو بھی خدشات تھے ان کو یقین دلایا کہ یہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھیں کہ حکومت فلسطین کے معاملے میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہ کر رہی ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی، آج فورم پہ اس مسئلے کو ہم اٹھا رہے ہیں اور مزید بھی اس میں جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں گے، تو ہماری تو کوشش یہی تھی کہ آج ہی یہ معاملہ جو ہے یہ جو ہے وہ اختتام اس کا ہو جائے، لیکن بہرحال انہوں نے کل جمعہ تک کا ٹائم لیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زبردست جی، بڑی اچھی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ طے ہو۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں، اگر پی ٹی آئی نے اسی جگہ کے اوپر فلسطین کے لیے دھرنا دیا تو ان کو 5 دن بیٹھنے دیں گے؟ جی اگر وہ فلسطین کے لیے یا کسی اجتماعی قومی کاز کے لیے جو ہے وہ دھرنا دیں تو بالکل ان کو نہ صرف بیٹھنے دیں گے بلکہ ان کے لیے پانی کا کھانے کا جو ہے وہ انتظام بھی کریں گے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ان کا تو مقصد دھرنے کا بھی کچھ اور ہوتا ہے اور سیاست بھی وہ کسی اور جو ہے وہ لحاظ سے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اجازت دینا جو ہے وہ مشکل ہے۔ چل بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ رانا صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، سردار لطیف کھوسہ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈر ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ فچ کی جو رپورٹ ہے اس سے اس کا آغاز کرتے ہیں، جس کے اندر اس امکان کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر یہ حکومت 18 مہینے تک چلے اور ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ سکتی ہے۔ کھوسہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر، بالکل اچھا ہم میں تو خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، لائیو شو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہوں گے، تو لائیو شو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ذرا آغاز کرتے ہیں فچ کی رپورٹ کے اس امکان سے، ہم بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی جو سیاسی ہمارے معاملات ہیں ان کے اوپر رائے کو اہمیت نہ دیتے، اگر یہ اتنی اہم کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نہ ہوتی، اور غیر معمولی طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ حکومت 18 مہینے کے اندر جو ہے وہ اگر ختم ہوتی ہے تو ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن سکتی ہے، میں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ کیا امکان ہے آپ کے خیال میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت بننے کا؟
نہیں دیکھیں ٹیکنوکریٹ تو کوئی نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ کوئی قانون اجازت دیتا ہے. یہ تو پھر اگر مارشل لاء لگا دیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہو یا ٹیکنوکریٹس ہوں یا کسی بھی شیپ میں اور شکل میں ہو. مگر یہ ان کو ہمارے جو نظام سلطنت ہے یا نظام حکمرانی ہے ان کا تو انہیں ادراک نہیں ہے. اگر اتنے ہی وہ کریڈیبل ہوتے تو پھر وہ بتاتے کہ جی فلاں شک کے تحت فلاں آئین کی جو ہے آرٹیکل کے تحت جو ہے یہ ٹیکنوکریٹ حکومت بن سکتی ہے. پھر تو میں ان کی بات کی کوئی توجہ دیتا. وگرنہ تیر تکے مار رہے ہیں تو تکے مارتے رہیں. دیکھیں ایک تو 18 مہینے ان کو یہ دینا اس حکومت کو 18 مہینے ناممکنات میں سے ہے. یہ اگر اکتوبر نومبر تک بھی نکال جائیں تو میں بڑی بات سمجھوں گا اس حکومت کی کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ان کو مل گیا ہے. دیکھیں یہ تو آخری دموں پر ہے اس وقت ماشاءاللہ. جو سراسیمگی کا عالم آپ نے دیکھ لیا ہے. جو عطا تارڑ صاحب نے جو فرمودات کیے ہیں, جس ڈیسپریشن کا انہوں نے ثبوت دیا ہے, اور جس طرح سے پھر 4 ایڈ ہاک ججز کا چیف جسٹس صاحب نے وہ 8-5 کو جو ہے 8-9 کرنے کے لیے کوشش کی ہے, وہ اس سے زیادہ بکھلاہٹ کا عالم کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی بھی چیز جو ہے توڑ چڑھتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی ہے. اور ٹیکنوکریٹ کا تو ویسے ہی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اچھا, ہمیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی, ہم نہیں چاہتے کہ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی ہمارے سیاسی معاملات کے اوپر رائے کو زیادہ اہمیت دے, لیکن یہ ایک بڑا دلچسپ زاویہ ہے کہ دنیا امکانات کے حوالے سے ہمارے اندرونی حالات کو کیسے دیکھ رہی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو مستقبل قریب میں باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو آپ کا رد عمل اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی میرا نہیں خیال کہ جو تیر تکا انہوں نے مارا ہے, یہ جس طرح ہمارے کچھ یہاں جو ہے جوتشی جس طرح سے وہ پریڈکشنز کر دیتے ہیں, ان کو جس طرح الہام آیا ہو, عمران خان کو یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں, آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں, یہ اکتوبر سے پہلے یعنی نومبر سے پہلے عمران خان صاحب باہر ہوں گے. چاہے جو مرضی کر لے اسٹیبلشمنٹ اور جو مرضی یہ حکومت کر لے, جتنا مرضی جبر اور ظلم کر لیں, یہ اس سے آگے عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکتے ہیں. اور جس طرح وہ تکے مارتے ہیں, میں بھی ایک تکا مار دوں کہ یہ جو ہے امریکہ کے الیکشنز میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ سویپ کرنے جا رہا ہے. اور یہ جو ہے جو بائیڈن کو بھی جو کرونا ہو گیا ہے, جو بائیڈن کی جگہ پہ بھی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ایک ریپلیسمنٹ لے کے آئیں گے, لیکن ظاہر ہے وہ اپالوجی آف کینڈیڈیٹ ہوگا کیونکہ اتنے کم قلیل عرصے میں وہ نہیں اس کو کوپ کر سکے گا. اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت پاپولیرٹی سورنگ ہائی ہے, تو وہ یقیناً سویپ کرے گا. اور اس کا آپ دیکھیں گے گلوبلی جو ہے اس کا یقیناً اثر انداز وہ کرے گی, اور ہماری سیاست پر تو بہت زیادہ اثر کرے گی, جو ہمیشہ کرتی رہی ہے. جب ریپبلکن آتی ہے ذرا تجزیہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ دونوں بڑی دلچسپ بات ہیں کہ ایک تو جب یہ آپ نے کہا کہ جی یہ حکومت اکتوبر نومبر تک چلتے ہوئے نظر نہیں آتی, وہ بڑی بات ہوگی. پھر آپ نے عمران خان کے لیے بھی اکتوبر نومبر کی ڈیٹ ہی طے کی. تو یہ اکتوبر نومبر جو ہیں ان مہینوں کے اندر کیا ایسا جادو ہے کہ عمران خان کا باہر آنا بھی ٹھہر گیا اور حکومت کا گرنا بھی ٹھہر گیا؟ اکتوبر نومبر کیوں, دسمبر جنوری کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں اس وقت ماشاءاللہ حکومت, اور حکومت جو ہے آئزولیشن میں چلی گئی ہے, تنہائی میں چلی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ایمل ولی صاحب نے جو ہے مخالفت کی ہے, انہوں نے کہا یہ قابل قبول نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی ہے, جماعت اسلامی نے مخالفت کی ہے, جی ڈی اے نے مخالفت کی ہے, باقی تمام بلوچستان کی جماعتوں نے مخالفت کی ہے, اور خود مسلم لیگ نون کے اندر سے مشاہد حسین نے شدت سے مخالفت کی ہے, رضا ربانی نے مخالفت کی ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے تو پیپلز پارٹی تو اب انڈورس کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کابینہ کے فیصلوں کی ہم تعمیل کریں گے. ارے بابا وہ آپ نیر بخاری کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے
نیر بخاری صاحب جتنا ایک مجھے پتا ہے کہ اندرونی اس کا تعلق ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے، تقریباً بیمار ہیں. اور نہیں سیکرٹری ارے جنرل. بابا میں بھی سیکرٹری جنرل رہا ہوں. او بھائی میں خود 4 سال سیکرٹری جنرل رہا ہوں. مجھے پتا ہے سیکرٹری جنرل کو کتنا ایک اختیار ہوتا ہے اور کتنا وہ اندرونی معاملات میں اس کو دسترس ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے پاکستان خود مسلم لیگ نون کے اندر سے جتنی سینر ایلیمنٹ ہے، چاہے وہ غلام دستگیر ہے، چاہے ان کے اپنے مشاہد حسین صاحب بھی مسلم لیگ نون ہی کے ہیں، اور یہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے ہی نپٹانا چاہیے. جہاں آپ سیاسی معاملات کو آپ کرتے ہیں تو اپنے لیے آپ گڑھا کھودتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ اکتوبر نومبر کیوں؟ مجھے ذرا یہ سمجھا دینا، مجھے اکتوبر نومبر کا جو چام ہے وہ سمجھا دیں، وہ کیوں ہے؟ ہاں اس کا بھی سن لیجئے گا. دیکھیں ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اب جو غلامی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی، وہ اپنی خودکشی کرنے جا رہی ہے. وہ جو ہے ان کو جو یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عملداری نہیں کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم از کم یہ مہینہ، یہ چونکہ چھٹیوں کا مہینہ ہے، 15 ستمبر سے سپریم کورٹ نے کھلنا ہے. وہ تو میں بعد میں آؤں گا ایڈ ہاک ججز کی انہیں ضرورت کیوں کر پڑ گئی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا کنٹیمپٹ میں ان کو جو کھینچے گی اور ان کو جو پھر ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، اور اس دوران میں پھر عملداری شروع ہوگی اور ان کا جو ہے انحطاط شروع ہو جائے گا. ایک ایک کر کے آپ دیکھیں گے کہ ان کو اب وہ بندیال صاحب والا حال نہیں ہوگا کہ عدالت جو ہے چکن آؤٹ ہو جائے گی اور اپنے فیصلے پر عملداری نہیں کروا سکے گی. سردار صاحب یہاں پر ایک جملہ مجھے ایک جملہ کہنے تھے، جس طرح آپ نے یہ فور کاسٹنگ کی ہے تو یہ فچ کی رپورٹ ہی لگ رہی ہے ویسے مجھے، کہ یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں. ہاں تو یہی ہے. تو آپ نے تو ان کو تیر تکا کہا، تو آپ بھی تکے مار رہے ہیں. اگر وہ کر سکتی ہے، ہاں تو میں بھی تکے مار رہا ہوں جس طرح فچ نے. لیکن میں تکے اس لیے مار رہا ہوں کہ میں حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ 15 ستمبر تک سپریم کورٹ کی چونکہ رخصت ہے، اس لیے سپریم کورٹ اکٹھی ہوگی 15 ستمبر کو. تو میں ستمبر سے اکتوبر کا 1 مہینے کا اس کشن کو دے رہا ہوں جس کشن میں ان کی جو ہے خودکشی نہیں ہوگی، بلکہ ان کو سلاٹر کیا جائے گا. ان کو پی ایم ایل این کو بھی سلاٹر کیا جائے گا توہین عدالت میں، اور الیکشن کمیشن بھی فارغ ہو جائے گی. جس سے مراد کے سلاٹر کیا ہے؟ سلاٹر کیا مطلب یہ کہ حکومت ڈسمس ہو جائے گی، پرائم منسٹر کے اوپر کنٹیمپٹ لگے گی. پرائم منسٹر کے اس کے ساتھ کیا لینے دینا الیکشن کمیشن؟ 100%. اچھا تو پرائم منسٹر نے پہلے اسی طرح ہوا تھا. پرائم منسٹر نے پہلے بھی کوتاہی کی تھی جب 14 مئی کا الیکشن کا حکم نامہ جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے. تو اس وقت بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک پرائم منسٹر کو، ایک اپنا کیا نام ہے فائنانس منسٹر کو، اس وقت ڈار صاحب تھے فائنانس منسٹر، ایک لا منسٹر کو، 3 لوگوں کو آپ جو ہے اچھا کھول کے بات کر لیتے ہیں سردار صاحب، کھول کے بات کر لیتے ہیں. چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو اس وجہ سے آپ کی نظریں جو ہیں وہ نومبر کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد آپ کا خیال ہے کورٹ مکمل طور پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آزاد ہوگی. آپ کے ساتھ نہیں، آزاد ہوگی. وہ تو آپ کی ڈیفینیشن ہے، وہ فیصلے جو ہے آئین اور قانون کے مطابق. نہ سر، نہ میری ڈیکلیریشن نہیں ہے. دیکھیں اگر سرین کھوسا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اتنے بڑے بڑے مضمون لکھتی ہے اور پھر بھی قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ ان کے کیسز سنتے ہیں، تو پھر یہ بالکل جو ہے انصاف کی تو دھجیاں اڑ جاتی ہیں. اور جس انداز سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ مخصوص نشستوں والے کیس کی جو ہے لائیو سٹریمنگ پہ جو اس کا آپ کو اتنا فائدہ ہوا، کمال ہو گیا کھوسا صاحب. آپ کے حق میں وہ ساری چیزیں گئی ہیں، 8 ججز نے فیصلہ کیا ہے، 11 ججز نے آپ کو پارٹی میں، مطلب آپ ابھی بھی خوش نہیں ہے؟ کمال ہی نہیں ہوگی یہ کھوسا صاحب. دیکھیں ان 8 ججز نے تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کیا ہے.
قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مندو خیل صاحب اور افریدی صاحب نے گو بگو کی کیفیت، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے تشخص کو تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی، کیا اس کے وجود کو اور سیاسی جماعت ہے، اور اسے آزاد کر دینا جو ہے، آزاد اس کے امیدواروں کو، تو آپ پھر اسی پہ اسی پہ آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے، آپ نے تکیہ اسی پہ کیا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد تمام معاملات آپ کے حق میں جائیں گے؟ دیکھیں طلعت یار، قاضی فائز عیسیٰ کی مجبوری تھی، اگر وہ یہ نہ کہتے تو پھر ان کے اوپر ہی سارا الزام آتا کہ جناب آپ کے فیصلے نے یہ انتشار پیدا کیا، یہ خلفشار پیدا کیا، یہ سارا جو ہے فساد پیدا کیا، کیونکہ آپ نے بلے کا جو ہے نشان کی 11:30 بجے رات کو فیصلہ کر کے چھین لیا، کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے تھے نا کھوسا صاحب، الیکشن رد ہو گئے تھے آپ کے، آپ نے الیکشن نہیں کروائے۔ سبحان اللہ، ارے بابا وہ بھائی طلعت ANP نے بھی نہیں کروائے تھے، لیکن ان کو تو جو ہے جرمانہ کر کے اور کہا کہ 2 مہینے کے اندر آپ کر لیجئے گا، اور ان کو سمبل کے اوپر لڑنے دیا۔ دیکھیں اس طرح کا مذاق کم از کم آپ سے مجھے توقع نہیں ہے، یہ مذاق قوم کے آپ سے سوال کریں تو مذاق ہو جاتا ہے، کمال نہیں ہوگی کھوسا صاحب، سوال کریں تو مذاق تو نہیں کر رہے۔ نہ بھائی نہ، آپ سوال 100 دفعہ کیجئے گا، لیکن اوپینینیٹڈ جو ہے نا وہ نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قاضی نہیں ضرور کریں، آپ 100 دفعہ کریں، لیکن آپ اتنا نابلد نہ سمجھیں پاکستان کی عوام کو، اور ہم تھوڑا سا طالب علم ضرور ہیں قانون کے، آپ جید ہیں، ہم تو آپ کی رائے کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں۔ ذرا بالکل کوئکلی ہمیں یہ بتا دیں تو آپ کی جو نیکسٹ موو ہے عدالتوں کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ اب حکومت نے تو بتا دیا، آپ نے الیکشن کمیشن کا بتا دیا، وہ اب ان کا آج اجلاس ہوا، نتیجہ خیز نہیں ہوا، کل ہوگا۔ حکومت نے ریویو پٹیشن اپنی دائر کر دی ہے، جو MNAs مخصوص نشستوں پر فارغ ہوئے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جا رہے ہیں کورٹ کے سامنے۔ آپ کی طرف سے کوئی سگنیفیکنٹ موو ہے کورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں طلعت، ایک بات تو یہ ہے کہ MNA کوئی الیکٹ نہیں ہوا، معاف کیجئے گا، یہ جو بندر بانٹ کی تھی الیکشن کمیشن، سن لیں، مخصوص نشستوں پر جو بندر بانٹ کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، سپریم کورٹ کے 11 جج صاحبان نے کہہ دیا کہ ہمارے حکم کا بھی جو ہم نے سمبل کے بارے میں دیا تھا الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی آئین کی بھی تضحیق کی ہے، آئین کے بھی متصادم منافی کیا ہے۔ سو وہ کبھی MNA بنے ہی نہیں تھے جو مخصوص نشستوں والے تھے، اس لیے وہ جائیں یا نہ جائیں وہ سٹرینجرز ہیں، they have no right of audience at all۔ 100 دفعہ جائیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن آپ سن لیں کہ سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا ہمیں یہ آزاد متصور کر کے ہوا میں پھینک دینا یہ ناجوازن تھا، الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو آئین کی خلاف ورزی تو سبورژن آف کانسٹیٹیوشن ہو گیا نا جی، تو پھر الیکشن کمیشن اس کا جواب دے، ان پہ کوئی رائٹ بیسٹ نہیں ہو گیا جو اب جانے کی یا مسلم لیگ نون انہیں پھینک کر جو ہے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ they were nobody and they have no right at all to go to the Supreme Court۔ اور جائیں دیکھیں نا، یہ تو 8 جج صاحبان نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ابہام کسی کو محسوس ہوتا ہے تو ہمارے پاس، یعنی 8 ججز کے پاس وہ آئیں گے، اس لیے 1000 دفعہ وہ جائیں، ان کو جواب آپ سے بات ہم گھنٹوں کر سکتے ہیں، ثانی ہو گئی ہے، آپ سے بات گھنٹوں کر سکتے ہیں، کسی اور وقت کے لیے وہ نشست کریں گے جس کے اندر ہم تفصیل سے سیاست پر بات کریں گے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آئیے اب ہم گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے بات کرتے ہیں۔ گورنر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام طلعت صاحب، بہت شکریہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی مالک کا کرم الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ وفاقی کابینہ PTI کے حوالے سے جو فیصلے کرے گی، آپ کی پارٹی ان فیصلوں کو انڈورس کرے گی؟ دیکھیں طلعت صاحب، ابھی تک تو اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہماری جماعت نے دونوں صورتوں میں، اور ابھی اس پہ کوئی جو ہے وہ، کیونکہ محرم تھا اور میں تو محرم میں مصروف تھا، کسی میٹنگ یا کسی رابطے میں جا بھی نہیں سکا، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ان فیصلوں کو جو ہے انڈورس کرے گی۔ تو سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں آپ کی جماعت کے، ان کی طرف سے بیان آیا یا منسوب ہوا
آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ویل انفارمڈ ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر ہیں، سینٹرل لیڈر ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی آپ سے اگر مشاورت کی جائے تو آپ یہ جانتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کیس ڈیولپ ہو رہا ہے، حکومت کا کیا رویہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کا کیا معاملات چل رہے ہیں، آپ کی ان پٹ کیا ہوگی اگر میں پوچھ پاؤں؟ واٹ از یور پرسنل اوپینین؟ دیکھیں اگر میرے سے رائے لی جائے نا طلعت صاحب، تو ایک تو دیکھیں صورتیں دو ہیں. ایک تو ہے معاملات 9 مئی کے حوالے سے، جی وہ ایک چیز چل رہی ہے. جو لوگ اس 9 مئی میں ملوث ہیں، جن کا کردار ہے، جنہوں نے اداروں پہ حملہ کیا، اس میں تو کسی صورت میں کوئی کمپرومائز یا کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک پولیٹیکل پارٹی اگر وہ پالیٹکس جو ہے اس ملک کے لیے کرنا چاہتی ہے تو میرے خیال کے مطابق کسی پہ بھی پابندی جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے. یہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. ہاں وہ کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کے خلاف ایکشن ہو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اگر وہ اس میں ملوث ہے، کسی طریقے سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، اس کو ایک علیحدہ طور پہ لینا چاہیے اور پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی ایک علیحدہ طور پہ لینا چاہیے. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ جو ہے وہ پابندی کسی صورت میں جو ہے وہ مناسب چیز نہیں ہے. یہ تو چلیں وضاحت آ گئی. یہ فرمائے گا کہ جو کیمپین پی ٹی آئی سے منسوب کی جاتی ہے، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیمپین ہے، پاکستان کے خلاف کیمپین ہے، آرمی چیف کے خلاف کیمپین ہے، آئی ایم ایف کو وہ خط لکھتے ہیں، پاکستان کے قرضوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، سائفر جیسے معاملے کو وہ لے کے چلتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں. آپ نے پورا وہ ایک قسم کی ایف آئی آر آپ نے سنی ہے بارہا. ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ 9 مئی سے ہٹ کے ہیں. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا، سائفر کا معاملہ ہو گیا، آرمی چیف کے خلاف کیمپین چلانا، بین الاقوامی طور پر پاکستان کے اوپر سینکشنز کی بات کرنا. آپ کا ویو اس کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تو ملک دشمنی ہے، لیکن اس پہ نا اگر آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیرون ملکوں میں بیٹھ کے یہ ساری کمپین چلا رہے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور پی ٹی آئی میں بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے، مختلف پارٹی سے وہاں پہ گئے، اور وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن پہ وہ خوش بھی نہیں رہتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اب یہ تو ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے اپنے وہ جھوٹ کا بت جو کھڑا کیا ہوا ہے اس پہ لوگوں کو اس نے جو ہے وہ اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور یہ ایم این ایز وغیرہ یہ اس میں ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹس ہیں تو ہم انہیں جو ہے اسی وجہ سے وہ چھوڑ بھی نہیں رہے. لیکن جو جس طرح کی کمپین سوشل میڈیا پہ چلتی ہے اس کو کبھی پی ٹی آئی نے اون نہیں کیا کہ یہ ہماری طرف سے چل رہی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے ڈینائی کیا کہ جی اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر وہ پوری طرح ثابت ہو جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور اداروں پہ جو اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے یہ کیس اس طرف جا سکتا ہے جس سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ایز اے وہ لوگ جو محب وطن لوگ ہیں، پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، جن کا پچھلا بیک گراؤنڈ، جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ وہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے اور ہم نے دیکھا، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنے ملک کے خلاف نہیں جا سکتے، تو وہ پھر ایک سیپریٹ ہے. اور اس میں ضرور یہ شکوک و شبہات ضرور ہو سکتے ہیں کہ اس پارٹی میں بھی آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم ضرور کر سکتے ہیں. سردار صاحب بالکل آخر میں فچ کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر ابھی میں نے پروگرام میں بات کی، سردار لطیف کھوسہ سے بھی بات کی میں نے. اس کے اندر حکومت کے بارے میں کوئی اچھی رائے بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اس امکان کو بھی وہ رد نہیں کرتے کہ 18 مہینے سے زیادہ شاید یہ حکومت نہ چلے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ان دی ان لائکلی ایونٹ. لیکن آپ چونکہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے اور پنجاب ہارٹ لینڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، سیاسی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا گڑھ ہے، تو وہاں سے بیٹھ کے آپ کو پنجاب اور مرکز کی حکومت کی کارکردگی کیسی نظر آتی ہے؟ یہ سٹیبل ہے، لڑکھڑا رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیں طلعت صاحب، یہ جو حقیقت ہے نا وہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اس بجٹ کے بعد لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اور بہت سارے سیاسی صورتحال بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے
کہ ابھی پراپر پوری طرح جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی سٹیبلٹی جو ہے وہ آ نہیں رہی. یہ ایک حقیقت ہے. چاہے آپ پنجاب کو اس کو دوسری نظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سچ جو ہے وہ ایسا تھریٹ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا اسمبلی کے اندر, لیکن اگر عوام کی طرف آپ جائیں تو عوام مشکل میں ہے. اور اس بجٹ کے بعد, بجٹ سے پہلے کچھ اشارے بڑے بہتری کی طرف آئے تھے اور ہم یہ توقع کر سکتے تھے کہ عوام بیچارے کچھ سکھ کا سانس لینے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن بجٹ کے بعد جو ہے وہ مشکلات زیادہ ہیں ہر حوالے سے. اور میں یہ کہہ دوں کہ جی حکومت سٹیبل ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں, تو یہ کسی طرح جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور میرے ایک ذاتی رائے میں روٹین کے جو سٹیپس ہیں ان سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے لیے کوئی لیڈرشپ اور کوئی ایسے فیصلے ضرور کرنے پڑیں گے جو آج کی موجودہ صورتحال میں ہماری ملک کی ضرورت ہے اور جس سے ہم ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکیں. چیف منسٹر مریم نواز کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کوشش کر رہی ہیں. ان کا ایک سیاسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, اور بہت ایک لمبے عرصے سے آپ اگر دیکھیں تو پنجاب میں جو ہے خاص کر چیف منسٹر کی سیٹ جو ہے وہ ان کے گھر میں رہی ہے. اور وہ میرے خیال کے مطابق, میں تو ایک نیا بندہ ہوں, شاید پہلے 2 دفعہ گورنر ہاؤس میں گیا تھا اور ابھی اللہ نے مجھے اس گورنر ہاؤس میں بھیج دیا. تو میرا خیال ہے ان 2-4 مہینوں کی اس کارکردگی پہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی میں اس طرح کا تبصرہ کروں, لیکن محنت کی ضرورت ہے. انہیں جو کچھ وہ ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ محنت کی انہیں ضرورت ہے. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان ہم سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام مشکل میں ہے, عوام ہیں بیچارے, لیکن عوام ہیں بہت سارے. پاکستان کے اندر اس وقت 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار لوگ موجود ہیں, اور آبادی کے اعتبار سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. 2050 کے اندر پاکستان کی آبادی دگنی ہو جائے گی. سو اگر آپ ان اعداد و شمار کے گرد اپنا ذہن لے کے جائیں تو خوف آتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ وسائل کتنے محدود ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ چلا, ہمارے پاس ڈاکٹر نعیم موجود ہیں جو چیف اسٹیٹیشین ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. آج انہوں نے ایک لمبی چوڑی پریزنٹیشن بھی کی ایک سیمینار کے اندر. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو فیکٹ آپ کو بطور اسٹیٹیشین جو توجہ طلب نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن کا ٹرینڈ تھا گروتھ کا, جو کہ ڈکلائن کر رہا تھا 2017 تک, یعنی 2.4 تھا, اس سے پہلے 2.69 تھا, آلموسٹ 3 تھا, اب وہ کم ہوتے ہوتے 2023 کے سینسس میں وہ اوپر جانا شروع ہو گیا, اب 2.55 ہے. جو پاکستان ریجن میں کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ I mean you are heading, جو آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں, انڈیا, بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, تو آپ نمبر 1 ہیں. اور دنیا کے میرے خیال ہے ٹاپ 20 کنٹریز میں آپ سے جو زیادہ پاپولیشن گروتھ والے کنٹریز ہیں شاید 16-17 ہوں گے. تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی بات تو ہے, دیکھیں نا, پاپولیشن از پر کیپٹا, یعنی ہر چیز کی بنیاد آپ نے کتنے بچوں کو تعلیم دینی ہے, کتنوں کو آپ نے صحت دینی ہے, کتنوں کو آپ نے لائیولیہوڈ دینی ہے, سب کے بیس پہ تو پاپولیشن ہی ہے. تو اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو آپ ان کا ہیومن کیپٹل کیسے کریں گے, اور ہیومن کیپٹل نہیں کر سکتے تو وہ کمائیں گے کیا, کما نہیں سکتے تو ٹیکس کہاں سے آئے گا. تو اٹس آل ریلیٹڈ. اور دوسری بات ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے آلموسٹ انیمک ہے, میں 2025 کی دیکھ رہا تھا, وہ 3+ کچھ بتا رہے تھے, تو بیچ میں سے 2.55 تو یہ نکل گیا, تو یہ ½ ہی رہ گی نا. نہیں, آپ کچھ ایڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ سیونگ انویسٹمنٹ ان کو دیں گے کیسے, تو وہ ان کی پروڈکٹیوٹی آئے گی کیسے؟ دوسرے ممالک نے کیسے اس کو کنٹرول کیا آبادی کی گروتھ؟ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, یہ نہیں پڑھایا جاتا پاکستان میں. جو پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا نا, اس سے پہلے جب گورا یہاں سے جا رہا تھا, کولونیل ایرا اینڈ ہو رہا تھا, تو کولمبو پلان تھا. دیٹ واز ایکچولی دا پاپولیشن گروتھ پلان. اس کو ہول ہارٹیڈلی سری لنکا نے اڈاپٹ کیا تھا اس وقت, اور جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو انہوں نے اڈاپٹ کیا. کسی حد تک انڈیا نے نہیں کیا, تو پاکستان نے. تو اس کے اندر کیا کیا کرنا ہوتا؟ اس کے اندر یہی تھا. اس کے دیکھیں, یہ سپلائی سائڈ سے نہیں ہونے والا, کانٹراسیپٹیو سے, اس سے نہیں ہونے والا. یہ جب تک دیکھنا, اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ میری باقی زندگی جتنی بھی ہے اس میں کم بچے ہوں گے, یا آپ کی باقی زندگی میں کم بچے ہوں گے, تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. تو
آپ اپنی زیادہ آبجیکٹو اور میننگ فل لائف کے لیے یو ول میک اے کانشیس چوائس. یہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں ہوگا. اچھا آپ نے اس کے اندر لٹریسی ریٹ کا بھی ذکر کیا, وہ بھی 61%. اٹس اسٹیگننٹ. اسٹیگننٹ ہے. اٹس لائک دا ہسٹری ہیز فروزن آن اس. تو یہ کب سے یہیں پر منجمد ہے؟ یہ 61-62 اس کا ہم بال بیکا نہیں کر پا رہے, اسے ہل نہیں پا رہے. ہل نہیں پا رہے. لیکن ہم تو بہت سنتے ہیں کہ جی ہم نے وہ لٹریسی کے اندر کیا انقلاب برپا کر دیا, اتنے اسکول بنا دیے, اتنے بچے ہم نے. کتنے بچے باہر ہیں اسکولوں سے؟ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہیں. 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے پاکستان کے اسکولوں سے باہر ہیں, اور مزید بچے پیدا کیے جا رہے ہیں. اور وہ اچھا یہ آپ نے دیکھا کہ شہروں کے اندر پاپولیشن گروتھ کا ٹرینڈ مختلف ہے دیہی علاقوں سے, یا اس سے سیم؟ یہ بریک ڈاؤن آپ نے زیادہ فرق نہیں ہے, زیادہ فرق نہیں ہے اس کا. اچھا تعلیم دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے کمپیئر کرتی ہے ہمارے؟ لیکن آپ جو بھی ملک ریسنٹلی جنہوں نے گرو کیا آپ دیکھ لیں ان سب میں لٹریسی ریٹ کم سے کم 90% ہے, اور ان میں اگر آپ ایوریج ایئر آف ایجوکیشن دیکھ لیں تو کسی کی بھی 12-13 سال سے کم نہیں ہے. یہاں تو ایک تو آپ کی لٹریسی جو بالکل بیئر منیمم ہے نا, کہ کسی بھی زبان میں اپنا نام لکھ دے, تو وہ کیا معاشرے کے لیے مفید شہری بنے گا, یا اپنے کیا سپورٹ کرے گا وہ. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ فیصدیت ہے آؤٹ آف اسکول بچوں کی. 58% بلوچستان کے بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں. بالکل. اور اس کی ریزن کانفلکٹ ہے, توجہ کا فقدان ہے, فنڈز. واٹ از دا ریزن فار؟ دیکھیں بلوچستان کی تھوڑی سی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا سائز پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, تو وہاں ایکسیس کا بہت زیادہ ایشو ہے. لیکن باقی جگہوں پہ جو ہے نا سرکاری اسکول تعلیم نہیں دے پا رہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اکثر, کہ بہت سارے گھروں میں میڈس کام کرتی ہیں اور وہ دور دراز کے علاقوں سے بڑے اربن ایریاز میں آتی ہیں, وہ ساری مشکلات لیتی ہیں کہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی ہیں. تو اگر وہ اتنی ارریشنل خواتین ہوتی تو وائی وڈ دے ہیو سفرڈ, وہ مائگریٹ کرنے کے بعد اپنا پیٹ کاٹتی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم دلوانا نہیں چاہتے, ڈیمانڈ ہے, لیکن سرکار سپلائی نہیں کر پا رہی. 58% بچے, اور ہم سٹیبلٹی کیسے لے کے آئیں گے؟ اچھا ذرا وابڈا کے صارفین جو ہیں 84%, شمسی صارفین 8%. اس 8% میں بھی شامل ہو گیا کیونکہ میں بھی تنگ آ گیا ہوں, کیونکہ میں اب افورڈ نہیں کر سکتے ہم نے. تو یہ 84% سے مراد گریڈ پہ جو ہیں. سو ہیوی ریلائنس آن وابڈا, یہ تو پھر چینج ہو جائے گا نا آنے والے دنوں میں. نہیں گریڈ پر تو ہیں, لیکن اب وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا بہت کم استعمال کر رہے ہیں یا چوری ہو رہی ہے, تو وہ پکچر تو نہیں آتی. یہ تو ہمیں تو صرف یہ پتہ چلا کہ گریڈ پر ہے اور سولر نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. تو بعض شمس جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی گریڈ کے ذریعے ہی ہے, تو آپ نے وہ بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے؟ وہ اس ڈیٹیل میں ہمیں نہیں ابھی کہہ سکتے کہ ان کی نیٹ میٹرنگ ہے یا نہیں ہے. وہ ڈیٹا آپ کا. گیس کے صارفین جو ہیں 38% ہیں, اور حیران کن اور خطرناک ترین اسٹیٹسٹکس میں سے ایک یہ ہے کہ 58% لکڑیاں استعمال کرتے ہیں. بالکل. رورل میں آپ کے پاس گیس نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ جب آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے نیچرل گیس. ابھی اربن والے مجھے کہہ رہے ہوں گے اربن میں کون سی گیس ہے؟ میرا مطلب لیکن رورل میں تو بالکل ہی نہیں ہے نا. ریلیٹو ہوتی ہے, اگر انہی اربن کو اگر رورل میں زندگی گزارنا پڑے نا ان کو ان کی گیس ویسے آتی بالکل ہی نہیں ہے, بٹ لیٹس اسیوم کہ آتی ہے. 58% ووڈ استعمال ہو رہی ہے بالکل پاکستان میں, جس کا آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ ووڈ کٹنگ کتنی ہوگی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن کیوں ہوتی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ کیوں ہوتی ہے, کلائمیٹ چینج, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج. تو یہ تو ہم نے بہت سنا تھا کہ بہت درخت لگ رہے ہیں, وہ کیا وہ لگ تو رہے, لیکن جس طرح آپ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے, اربن ایکسپینشن ہو رہی ہے, آپ کے جو کراپ ایریاز تھے وہ آہستہ آہستہ وہ کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں گیٹڈ کمیونٹیز میں, تو سارے درخت ہی کٹ رہے ہیں, تو آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے ہارزن. اور پاکستان کا بیشتر حصہ ورٹیکل ایکسپینشن کو تو مانتا ہی نہیں کہ اس کو گھر مل گیا. وہ کہتا ہے کہ جب تک میرا ویڑا نہیں ہوگا میرا تو گھر نہیں. ہاں وہ ادھر اوپر نہیں, لیکن ارد گرد آپ نے پھیلنا ہے. ایگزیکٹلی. غیر ملکی 21,20,000 کے قریب. ہاؤ اوتھینٹک از دس فگر؟ وہ تو کہتے ہیں اس سے زیادہ افغانی ہے پاکستان میں. نہیں, اس میں دیکھیں جو 90% تو افغانی ہے. ٹھیک, 90% افغانی ہے. ہاں, اب دیکھیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید کسی وجہ سے نائکوپ نہیں یا پی او سی نہیں, کوئی نادرا کا ہی کارڈ لے لیا ہو, تو وہ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو رسپونڈنٹ بیسڈ ہے یہ, تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ٹھیک طرح پروب کریں اور ان سیٹلمنٹس کو بھی دیکھیں جہاں افغانی یا بنگالی یا اس طرح کے مائیگرنٹ زیادہ ہیں, تو ہر ممکن ہم نے. تو آپ کے ادارے نے یہ تمام اعداد و شمار جو ہیں
قوم کے اور پالیسی ساز اداروں کے سامنے رکھتی ہیں. جی ہاں آج احسن اقبال صاحب موجود تھے آپ کے فنکشن میں. جی ہاں احسن اقبال صاحب. عموماً جب ایسے اعداد و شمار آتے ہیں تو اس کے بعد پالیسی کی ٹریجیکٹری چینج ہوتی ہے, کیونکہ تمام پالیسی جو ہے وہ اعداد و شمار پر مبنی ہونی چاہیے, تبھی آپ ریلیونٹ ہو سکتی ہے. آئی نو یو ریپرزینٹ این انسٹیٹیوشن, لیکن یہ بتائیں کہ کیا آپ کی امید ہے کہ یہ اعداد و شمار جو ہیں استعمال بھی ہوں گے کبھی, جیسے ٹی وی کی ڈسکشن پہ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کی چیف منسٹر نے مجھے پرسنلی اپروچ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن دیں کہ اے ڈی پی کی فارمولیشن میں نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ کون سے ڈپرائیوڈ ایریا زیادہ ہیں اس پہ ہم فوکس کریں گے. سی ایم سندھ نے مجھے اسی طرح کہا اور ہم نے دونوں کو ڈیٹیل بتائیں یہ پروسیس میں. تو یہ ایزیوم کرنا کہ شاید وہ بالکل ہی ان کے ایپیٹائٹ نہیں ہے غلط ہے. استعمال اس کا بہت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سوشل سروس میں جیسے ہیلتھ ہے, ایجوکیشن, ان کے ایکسیس بڑھانے کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیپریویشن کہاں ہے, اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو پورا میپ اویلیبل ہے اعداد و شمار سے بھرا ہوا کہ کہاں پر آپ کے پاس ہیلتھ سینٹر نہیں ہے, کہاں پر بہت زیادہ ہیں, سب جی آئی ایس بیسڈ ہے, یہ کوئی بہت ہی والیومنس رپورٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو کین سی ود اے فیو کلکس. آپ صرف بٹن دبانا ہے اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں پر انفراسٹرکچر کس قسم کا ہے, پارکنگ لاٹس ہیں یا نہیں ہیں. پارکنگ جیسے آپ کو سب تحصیل لیول پہ آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ایک بلاک میں 200-250 گھروں میں آپ کو صورتحال نظر آ جائے. لیکن تمام اعداد و شمار آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ارریلیونٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے اس پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول نہیں کیا. اگر آپ سمجھے کہ اس کا جو دادا پردادا قسم کا جو اسٹیٹسٹک ہے وہ یہ ہے 2.55. وی آر لیڈنگ دا ریجن, وی آر لیڈنگ ایشیا, 5th لارجسٹ پاپولیشن. ایک شعر سناؤں گا میں آپ کو. غلام اسحاق خان ایک ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر رہے تھے پشاور میں 1991 میں. تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا کہ شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو, ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. آپ ٹو لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ.